أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے جو ہے اللہ پاک اب تک خرچ کرنے کی تعلیم دے رہے تھے اور خرچ کرنے والوں کی تعریف فرما رہے تھے. ان کے لیے جو بدلے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو انعامات ہوں گے، جو وعدے ہوں گے، اس کو بیان کر رہے تھے اور خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے اور ان کی خرچ کرنے والوں کی تعریفیں ہو رہی تھیں. اب یہاں پر اللہ رب العالمین جو حاجت مندوں رشتہ داروں کی خبرگیری نہیں کرتے، روک کر رکھتے ہیں اپنے مالوں کو، یا پھر مالوں کو ناحق دبو کر کھا لیتے ہیں یا دھوکے سے فریب سے مال کو کماتے ہیں، ان کی برائیاں اور اس کی مذمت، اس کی وعیدیں یہاں پر اللہ پاک بیان کرنے کو جا رہے ہیں. آگے تو اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا یعنی سود کو، وہ قیامت کے دن لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی مگر اس حال میں جیسے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی شیطان نے انہیں چھویا ہو غبطی کی حالت میں، یعنی وہ پاگلوں کی طرح یا بے ہوشی کے عالم کی طرح، یا کسی کو شیطان پکڑ لیا ہو، شیطان اندر گھس گیا ہو یا شیطان نے انہیں اس سے نقصان پہنچایا ہو، تو اس کی حالت ایک پراگندگی کی اور ایک کیفیت جو ہوتی ہے یعنی مدہوشی کی یا پاگل پن کی، اس کیفیت کے ساتھ وہ قیامت کے دن کھڑا ہوا ہوگا. یعنی پورے ہوش و حواس میں چاق و چوبند نہیں کھڑا ہوا ہوگا، بلکہ ایک اس کی ذہنی توازن، اس کی ذہنی حالت اس کی خراب ہوگی. یعنی یہ وعید ہے. الذین یأکلون الربا، بے شک وہ لوگ یعنی جو لوگ کھاتے ہیں ربا کو یعنی سود کو، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی مگر اس حالت میں جیسے کہ یتخبطہ الشیطان من المس کہ شیطان نے چھو کر اس کو غبطی بنا دیا ہو. ذالک بانہم یہ اس سبب سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، قالو اس لیے کہ وہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ خرید و فروخت یعنی تجارت، آپس کی معاملات، لین دین جو ہے، تجارت جو ہے، مثل الربا وہ بھی تو ایک سود کی طرح ہے. یعنی سود میں اور تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. تو پھر تجارت کو حلال بنا رہے ہیں اور سود کو حرام، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس طریقے سے وہ ہیلا سازی کرتے تھے، بات کو نظر انداز کر دیتے تھے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو یعنی خرید و فروخت کو، وحرم الربا اور حرام کیا ہے سود کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کسی کے پاس آئے اس کی نصیحت اپنے رب کی جانب سے، نصیحت جب اپنے رب کی جانب سے آ جائے، فانتہا پھر وہ رک جائے، فلہ ما سلف اس کے لیے وہی ہے جو گزرا، وامرہ الی اللہ اور اس کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی اس کے سارے معاملے اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. ومن عاد اور جو کوئی پلٹ کر پھر وہی کیا، یعنی باوجود نصیحت کے آنے کے پھر بھی اگر کسی نے اسی کا اعادہ کیا یعنی اسی کو دہرایا، اسی حرکت کو دہرایا، ومن عاد جس کسی نے دہرایا، فاولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو کبھی آگ سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کون؟ سود خور. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے سود کو جو سب سے آخری حکم شریعت میں جو لاگو کیا گیا وہ سود کی مذمت ہے، سود سے منع کیا گیا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے آخری ایام میں یہ آیت اتری ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کو میں میرے دونوں پیروں کے تلے دبا دیتا ہوں، آئندہ سے کوئی سود پر کاروبار نہیں کرے گا، اور میں سب سے پہلے اپنی جانب سے سود کو زمانہ جاہلیت میں جنہوں نے سود لے رکھا ہے یا سود کے نام پر قرض دیا ہے یا کوئی معاملہ کیا ہو سود کے بل بوتے پر، اس کو میں معاف کر دیتا ہوں میرے چچا عباس کا۔ یعنی سب کا سود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے حق کے ساتھ معاف کر دیا۔ تو یہاں پر وہی بات بولی جا رہی ہے آیت میں کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جب آ جائے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، اور وہ رک جائے سود کے لینے سے، یعنی معاملات ہو چکے ہیں، اب سود کا سلسلہ چل رہا ہے، ہر مہینہ دے رہا ہو یا اس مال کے ساتھ دینے والا ہو، جو بھی ہو سود آنا باقی ہے، فانتہا، اور وہ رک جائے، فلہ ما سلف، اس کے لیے جو باتیں پیچھے گزر گئی اب اس کی پوچھ نہیں ہوگی، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب آئندہ کے اس کے جو معاملات ہیں، یعنی مال، ارے اتنا مال دیا تھا اب سود نہیں آئے گا تو نقصان ہو جائے گا، نقصان ہوگا، تو یہ نقصان کے جو ڈر ہے اس کو اللہ پاک ختم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نگہبان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اگر وہ رک جائے سود کے کاروبار کو بالکلیہ طریقے پر ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے حامی اور ناصر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے مددیں آئیں گی، اور اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں دگنا تگنا اللہ تعالیٰ اس سے برکتیں اور رحمتوں سے نوازیں گے، یعنی اس کے معاملات اللہ کی طرف ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ اور ومن عاد، اور جس کسی نے اسی کو کرتا رہا، فاولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جو لوگ، جو بندے سود لینے والے تھے، یعنی رشوت لینا یا سود کے نام یعنی جو بھی زائد رقم جس کسی وجہ سے ہو لی جا رہی ہو، تو وہ اللہ رب العالمین کے پاک بارگاہ میں پاگل کی طرح یا بدحواسگی کے حالت میں کھڑا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار دے کر فرشتے کہیں گے کہ چل جا اب اللہ تعالیٰ سے لڑ، یعنی تیری اور اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے، اب تو جا اللہ سے جنگ کر، یعنی اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھما کر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کو کہا جائے گا۔ یعنی یہ اتنی بڑی بھاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے یا سود لیتا ہے تو وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، تو کل قیامت میں اس کو اس طریقے سے اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ تو اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کے درمیان میں سودی معاملات، یعنی اس کا لکھنا، اس کا حساب رکھنا یا اس کا گواہ بننا یا اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے والا، سب پر لعنت ہے، سب عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، سب کو ایک ہی ترازو میں، مطلب ایک ہی پلے میں تولا جائے گا، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، ہر ایک کی باز پرسی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا تھا کہ جاہلیت کے تمام سود میرے ان دونوں قدموں کے تلے میں دبا دیے ہیں، برباد ہیں، اور سب سے پہلا سود میں مٹاتا ہوں عباس رضی اللہ عنہ کے، جو جاہلیت میں انہوں نے سود لے چکے تھے، ان کو لوٹانے کا تو حکم نہیں ہے، مگر جو مال سود کے نام پر دیا تھا صرف وہ کھرا مال لیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ام ولد جو تھیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے ایک غلام، یعنی حضرت رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں 800 کا بیچا، وہ غلام کو میں نے ایک غلام زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں 800 کا بیچا، اور بات یہ کی کہ جب تمہارے پاس، جب یہ غلام آگے بک جائے تو مجھے رقم لوٹا دینا، بات یہ ہوئی تھی۔ تو یعنی 800 فوری طور پر 800
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لیا نہیں تھا، مگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار کر کے بیچنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش نہیں ملی۔ اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوری طور پر، نقد پیسوں کی ضرورت پڑی تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کو بیچنا چاہا، انتظار کرنے کے بجائے۔ انتظار کرتے تو ہو سکتا ہے 800 کا غلام 900 میں بک جاتا یا 1000 میں بک جاتا، فائدے کی شکل میں کہ 200 اپنا رکھ لیتے، 800 جو ہے ان کی ولد کو دے دیتے۔ مگر اچانک ضرورت پڑ گئی تو ان عورت نے، یعنی بہنا تھا ان کا نام، انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس غلام کو 600 میں واپس خریدا۔ یعنی پیسوں کی ضرورت تھی ان کو، سخت ان کو نقد پیسوں کی ضرورت تھی، تو کم داموں پر مجبور ہو کر وہ غلام کو بیچنے کے لیے کم داموں پر انہوں نے پھر بیچ دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے 600 کا خرید لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے اور زید نے دونوں نے بہت برا کیا۔ اگر زید اسی حال پر رہا، اسی معاملے کو لے کر چلتا رہا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے غزوات کیے ہیں سب پر پانی پھر جائے گا۔ یہ بالکل خلاف شریعت کام ہے۔ جا کر زید سے کہہ دے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا جہاد بھی غارت ہو جائے گا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے ان صحابی عورت نے کہا کہ اگر میں پوری رقم اس کو دے دوں، پوری 800 دے دوں تو ہو جائے گی بات۔ تو عائشہ نے فرمایا تب تو کوئی بات نہیں ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی 800 میں بیچا تھا، پھر واپس 800 میں بیچا تھا، پھر 800 میں خرید لیا، بات ختم ہو گئی۔ ہاں، انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ تو اسی طریقے سے کچھ تجارت بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، بہت ہی مستحسن چیز ہے۔ تجارت کی بڑی فضیلتیں آتی ہیں۔ جیسے تجارت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ روزی کے اللہ تعالیٰ نے 10 دروازے ہیں، تو ایک دروازہ ملازموں کے لیے ہے اور تاجروں کے لیے 9 دروازے روزی کے کھل دیے جائیں گے، یعنی اس میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی بڑے باریک ہیں تجارت کے۔ اگر کوئی ذرا سا بھی جھوٹ کہے تجارت میں اپنی، تو وہ ساری تجارت کے اس کے فائدے پر یا پورے مال پر پانی پھر جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے صحن میں غلہ بہت زیادہ پڑا ہوا دیکھا، تو پوچھا کہ کس کا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ جو ہے یہ غلہ بیچنے کے لیے ہمارے غلاموں نے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام پھر ایک اور غلام نے، دونوں نے خریدا ہے اس کو بیچنے کے لیے، وہ تجارت کے لیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے، ان کی تجارت میں برکت دے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم نے اس کو کم داموں پر، اور پھر کسی نے بتلایا کہ اس کو بہت کم داموں پر خریدا ہے۔ پھر ان سے سوال کیا کہ کم داموں پر تم نے کیسے خریدا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کم داموں پر ضرور خریدا ہے تاکہ ہم اس کو آگے مہنگے داموں پر بیچ سکیں۔ اناج تھا، لوگوں کی ضرورت کا سامان تھا، اب اس لیے یہ روک کر رکھیں گے کہ جب اس کی قیمت خوب دگنا تگنا ہو جائے گی تب ہم مہنگائی کے زمانے میں بیچیں گے۔ سستے کے زمانے میں خریدا ہے، مہنگائی کے زمانے تک کے لیے اس کو روک کر رکھ رہے ہیں باوجود ضرورت کے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تب تو یہ تم پر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو ہے یعنی مال کو اس لیے روک کر رکھنا، ضرورت ہونے کے باوجود لوگوں کو ضرورت ہے پھر بھی اس لیے روک کر رکھنا کہ اس کو مہنگائی میں بیچے، ان لوگوں پر لعنت ہے اور ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے مال کے بربادی کی۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو فوراً انہوں نے، ایک نے توبہ کر لی اور ایک نے توبہ نہیں کی اور اسی پر اڑا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ جو ہے جزامی ہو کر مرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رہے گا، دنیا میں نحوست یہ رہے گی کہ وہ جزامی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ
اپنی اس بات پر اڑا رہا کہ ہمارا مال ہے، ہم چاہے جتنے بھی داموں میں خریدیں، جتنے بھی داموں میں بیچیں، یہ ہماری مرضی ہے. تو یہ کہتے ہوئے وہ اڑا رہا. تو اس کے آخری دنوں میں، اس کے بعد مدت گزری تو آخری دنوں میں اس کے لوگوں نے اس کو جذام کی حالت میں گھومتا پھرتا دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تجارت قابل تعریف چیز ہے، اسی طریقے سے یہ احتیاط کی بھی بڑی چیز ہے. جی جو وہ میں نے سمجھا، جو کیسے مارے گا جذام آخری دن میں، جذام زلزلے مطلب جذام کہتے ہیں جس میں اعضا سڑ سڑ کر جھڑ جاتے ہیں. دیکھیں ایپیلیپسی بولا جاتا ہے اس کو، کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی بیماری ایسا؟ ہاں بیماری ہے جس میں اعضا سڑ کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. انگلیاں وغیرہ جھڑ جاتی ہیں بس. ہاں انگلیوں سے شروعات ہوتی ہے. انگلیاں، پیر کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں سڑ سڑ کر جھڑنے لگ جاتی ہیں. اچھا. تو یہ اس بیماری میں اللہ پاک اس کو مبتلا کریں گے. اچھا ایک بات بتائیے، جیسے کچھ اسکیمز ہیں پاکستان میں گورنمنٹ کی کہ آپ آج 2 لاکھ جو ہے اس کے سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیں، آفٹر لائک 10 ایئرز وہ آپ کو 5 لاکھ کر کے ملیں گے. یہ حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حساب سے دے رہے ہیں آپ کو. نہیں وہ ایک فکس ڈپازٹ ہوگا نا آپ کا، یعنی وہ اس طرح کرتے جیسے کہ آپ نے آج 2 لاکھ جمع کرائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو آفٹر 10 ایئرز نا وہ 5 لاکھ ہی ملیں گے. دیکھیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو وہ جو دے رہے ہیں فکسڈ اماؤنٹ کہاں سے دے رہے ہیں. وہ فکسڈ اماؤنٹ اگر دیں گے تو وہ سود ہی ہوگا، کیونکہ وہ سودی کاروبار میں اس مال کو آپ کے لگا رہے ہیں، اور اس سے جو سود وہ کما رہے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا مال انہوں نے آپ کا روپیہ اٹھا کر سودی کاروبار میں لگایا تھا. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو بزنس میں لگاتے ہیں، پھر بزنس کی جو پروفٹ آئے گی 2 to 3% یا 3 to 4%، یعنی رینج میں رہے گا، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی بالکل نہیں آیا. اگر ایسا ہوتا رہا تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے پروفٹ آ رہا ہے آپ کو، آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہے. مگر فکس بات ابھی کی تجارت میں کبھی بھی بات طے نہیں ہوتی، فکس نہیں رہتا. کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نفع زیادہ ہوتا ہے، کبھی نفع کم ہوتا ہے. اس میں جو ہے فلکچویشنس رہتے ہیں نا. تو اسی لیے ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بینک کی کمائی بھی حرام کہی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بینک کی کمائی حرام ہے، کہ وہاں پر لکھنے والا، حساب کتاب رکھنے والا، وہاں کا چوکیدار، ہر کوئی مطلب اس کی مددگار ثابت ہو رہے ہیں. اس وجہ سے وہاں پر منع کیا جاتا ہے. اور آگے جو ہے جب یہ آیت اتری، جب یہ والی آیت اتری، السلام علیکم، سوری جی وعلیکم لیکن السلام. یہ جو اسلامک بینک والی ہے اس پہ باقاعدہ سعودیہ کے علماء کا فتویٰ ہے. وہی اگر کوئی بینک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تجارت میں لگاتے ہیں جی اور اس کا فکسڈ اماؤنٹ آپ کو نہیں بلکہ ویری ہو رہا ہے آنے والی رقم، تو پھر جائز ہے وہ. ہاں جی ایسا ہی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ پروفٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا نا. یہ تو ایون جنہیں اب نالج ہو گیا نا وہ لوگ بخار اوائڈ ہی کرتے ہیں نا ان چیزوں سے، کہ جہاں تک ہو سکے نہ ہی کرو جی تو بہتر ہے. جی. اور یہاں جیسے ہم لوگ اسلامک کنٹری میں ہیں تو یہاں پر انہوں نے آپشن دی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے وہ حرام سے بچنے کے لیے یہ آپشن دی ہے نا کہ کسی اور طرف سے نہ جائیں، تو آپ اسلامک وے میں ایسے کر لیں. تو اس کی میتھڈالوجی بالکل ڈفرینٹ ہے. جی. تو اس میں یہاں پہ یعنی یو اے میں بھی شریعہ بورڈ ہے باقاعدہ، اس سے یہ شریعہ بورڈ سرٹیفائی کرتا ہے، اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ ہے.
جی اسی طرح پاکستان میں بھی جو اسلامک ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ ہے. جی وہ باقاعدہ مطلب ان سے بات چیت کریں، ان سے پروسیجر پوچھے تو وہ آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ کون سی پروڈکٹ ہے، پیسہ کہاں لگانا ہے. جیسے کچھ جو بینک ہے نا وہ نیٹ فلیکس پہ لگاتے ہیں، اس پہ فکس اماؤنٹ آتی ہے، گیمنگز وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں. لیکن جو اسلامک میں ہے نا اس میں نہیں لگاتے. اس میں ایک پروڈکٹ ہے باقاعدہ، جس میں نے ٹیبل بائی کیا ہے، وہ آگے آپ اس کو بیچ لو. ٹھیک ہے، وہ ایک نظر آنے والی ایک پروڈکٹ ہے جس پہ آپ کریں گے. جی تو اس طرح کی ہے، جب ڈیٹیل کرتے ہیں نا تو پھر اس میں نہیں وہی اگر ایسا ہے اور وہ باقاعدہ تجارت میں جا رہی ہے، حلال تجارت ہے اور حلال تجارت میں جا رہی ہے اور اس کا وہ نفع آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر اگر سود پر جا رہا ہے تب جا کر پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخابرہ کرے اور اب بھی نہ چھوڑے وہ اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اب مخابرہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو مخابرہ کرے اور وہ چھوڑے نہیں. آیت کے نازل ہونے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ فمن جاءہ موعظۃ، کہ اس کے پاس نصیحت کے آنے کے باوجود اگر وہ چھوڑے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. تو مخابرہ کہتے ہیں ایسے اس شخص کو، ایک شخص کو کہ دوسرے کی زمین میں کھیتی کرنے کا ارادہ کیا. اس نے بات کر لی کہ میری کھیت کی زمین کھلی بڑی ہے، 10 ایکڑ ہے یا 5 ایکڑ ہے زمین، اب وہ فالتو پڑی ہے، اب میں اس پر کھیتی کرنا نہیں جانتی یا مجھے کرنا نہیں ہے. تو کسی اور نے اس زمین کو لے لیا، کہا کہ ہم اس پر کھیتی کریں گے، اور 1 ایکڑ اور یہ بات ٹھہرائے کہ اس زمین کے اس ٹکڑے میں جتنا نکلے گا وہ میرا ہے اور باقی تیرا ہے. یعنی 1 ایکڑ زمین پر جو فصل آئے گی، اس ٹکڑے کو، زمین کے ٹکڑے کو طے کر لیں گے کہ اس 1 ایکڑ میں جو بھی فصل آئے گی وہ مالک زمین کو دے دیا جائے گا، اور بقیہ جو 4 ایکڑ میں فصل آئے گی وہ جو محنت کر رہا ہے اس کو لیا جائے گا. تو اب بات یہ بھی حرام ہے. کیوں کہ جس حصے زمین کے ٹکڑے کا وعدہ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ زمین کے ٹکڑے میں نفع کم آئے ہو، یا اس کی فصل خراب ہو جائے، یا وہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے طے نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ پوری زمین پر کھیتی کی جائے گی، 4-5 ایکڑ زمین پر کھیتی کی جائے گی، اور فصل میں جو نفع آئے گا اتنی فصل آپ کی رہے گی، اتنی فصل ہماری، یعنی کل فصل میں. یہ بات طے نہیں کرنا کہ اس زمین کے ٹکڑے میں، کیونکہ اس زمین کے ٹکڑے میں فصل کیسی آنے والی ہے، کیا ہوگا، کیڑا کھا جائے گا، جانور برباد کر جائیں گے، کیا ہوگا اس کا نہیں پتہ. تو اس کے لیے اس کو مخابرہ کہتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور ہے مزاحنہ. اس میں کیا کرتے ہیں کہ درخت میں جو کھجوریں ہیں وہ میری ہیں اور میں اس کے بدلے میں تمہیں اتنی کھجوریں دے دیتا ہوں، تیار دیتا ہوں. یعنی جو بھی کھجوروں میں، یعنی کھجوروں کا درخت ہے یا کوئی بھی پھلدار درخت ہے، اب ان درختوں کو خرید لیے اور یہ کہا کہ اتنی کھجوریں جو ہے، مطلب 50 کلو کھجور ہو یا 50 کلو آم ہو، ہم کھجور کے اس باغ کے مالک کو دے دیں گے اور بقیہ فصل ہماری رہے گی. تو کیا پتا کہ فصل کتنی آئے گی، ہو سکتا ہے 60 کلو ہی آئے صرف، اور 50 کلو دینے کی بات ہو گئی تھی. یعنی یا تو پھر جو ہے 1000 کلو فصل آئے اور ہم نے صرف 50 کلو چپکا دیا. نقصان، کسی کا نقصان نہیں ہونا ہے. یہاں پر یہی دیکھا جاتا ہے، شریعت یہ دیکھ رہی ہے کہ طرفین میں کسی کو نقصان نہیں ہونا، حق سے زائد نقصان نہیں ہو. ایک طرف فائدہ ہی فائدہ، ایک طرف نقصان ہی نقصان، اس سے منع کیا جا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مزابنہ. پھر ایک اور ہے محاقلہ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ پھل کے لگنے کے بعد اناج کو بالوں میں سے خرید لیا جائے. یعنی پھل لگا ہے، ابھی پھل کے چھوٹے چھوٹے کونپلے ہیں، یعنی پھل کے پھول ہی لگے ہیں، یا ابھی چھوٹے چھوٹے پھل ہیں، پھل پکے پکائے تیار نہیں ہیں، بلکہ ابھی پھل آگے کو مدت گزرنا ہے. تو ایسے کم عمری میں ہی، یعنی بالوں میں اناج اگر ہے تو ابھی بالوں میں ہی ہیں، تو اب اس پر اس کو خرید لیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے بدلے میں اتنا دے دیا جائے گا. تو پتہ نہیں وہ پھل پک کر کاٹنے تک سیلاب آ کر برباد ہو جائے، یا کیڑا کھا کر ختم کر دیے جائے، یا کیا ہو کر برباد ہو، اور دینے والے کے لیے جو بات طے کی تھی اس کو جبراً اس کو دینا پڑے. تو
تو یہاں پر بھی نقصان کا اندیشہ ہے. تو ان ساری طریقوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سود کی جڑیں ہیں، سب سود کی مثالیں ہیں، تو سب کو روک دیا گیا. اسی طریقے سے سود کی طرف جو بھی رخ مطلب جاتا ہے، ہیلے سے، بہانے سے، کسی بھی طریقے سے سود کو اگر حلال کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے لیے ظاہر ہے. آگے دیکھیں گے یا کسی کو کوئی سوال ہے؟ یہ سود کی قسمیں جو ہے مضاربہ ہے، اور یہ ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی اب یہاں پہ جو بیان کی گئی مخابرہ، سود کے الگ الگ ٹائپ تجارت ہے. مخابرہ ہے، مزابنہ ہے اور محاقلہ ہے، 3 بیان کی گئی. یہ صرف کاشتکاری کے لائن سے ہوئی، کاشتکاری کے لائن سے. اب اگر سود پر اگر قرض دے رہے ہیں تو وہ بات اور ہے. اب یہ دکھنے میں کیا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دکھنے میں تجارت معلوم ہو رہی ہیں. انسان کا ذہن اس طرف عام طور پر جاتا نہیں ہے. یہ معمولی تجارت لگ رہی ہے سیدھی سادی، مگر یہ تجارت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا سود ہے. اس لیے اس کو خاص طور سے بیان کیا گیا. ویسے جو سود عام طور پر رائج تھا وہ یہ کہ روپیے دے دیے جاتے تھے، پھر بدل میں بڑا چڑھا کر پیسے واپس لیے جاتے تھے. یعنی قرض اگر کسی کو دیا گیا تو بڑا چڑھا کر واپس لیا گیا. تو یہ تو سرے سے یہ کھلم کھلا حرام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مزید شکلیں بتا دی کہ یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے کر کے. اور کچھ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیسے بینک کی گاڑی اڑی فائنینس کراتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں جیسے 1 لاکھ کی گاڑی ہے وہ ہم کو 1,30,000 میں مل رہا ہے، جیسے کہ مہینہ ہم کو دینا ہے، کرنا ہے، وہ بھی سود میں داخل جی 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 سود میں ہی داخل ہے، نہیں لینا چاہیے. اسی طریقے سے بینک سے جو لون لے لیتے ہیں گھر کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، جو بھی لیتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے. ایسا بھی نہیں لینا چاہیے. قرض لے سکتے ہیں، قرض دینے والے کو تو اللہ پاک اجر دیتا ہے قرض کی شکل میں اگر دے تو. یعنی جتنے دن تک وہ قرض، اگر کسی نے قرض لیا کہ میں 1 سال میں واپس کروں گا، تو اگر کسی بندے نے فراغ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت سے قرض دے دیا تو جس نے قرض دیا ہے اس کو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اب اس لینے والے نے 1 سال کا وعدہ کیا تھا مگر اس کو طاقت حاصل نہیں ہوئی لوٹانے کی، تو اس نے مدت اور بڑھا دی، کہا کہ مجھے مزید 6 مہینہ وقت دے دو. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ روزانہ دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اس دینے والے کو ملے گا. تو صدقہ قرض دینا اور لینا میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر لکھائی کے ساتھ کتابت کر کے، یعنی گواہ مقرر کر کے، لکھا پڑھائی کر کے قرض لے سکتے ہیں آرام سے. مگر سود کے بل بوتے پر قرض لینا یا دینا یہ دونوں حرام ہیں. تو درمیان میں لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب حرام ہو جائے گا. نہیں، لیکن مارٹگیج کے کیا آپشن ہے اسلامک وے میں؟ اب ایسے تو یہاں 10 ملین نہیں جمع ہو سکتا نا گھر لینے کے لیے. نہیں سمجھی میں آپ کی بات کو. گھر کو مارٹگیج کرواتے ہیں نا، اگر آپ نے گھر لینا ہے. نہیں مارٹگیج نہیں لے سکتے نا. جی بینک سے فیسلٹی لینی ہے تو گھر لینے کے لیے تو مارٹگیج کی اسلامک وے میں آپشن ہے. کیا ہے اسلامک وے میں آپشن؟ وہ یعنی اس کو بائی کرتے ہیں. جیسے میں نے کوئی لینا ہے نا تو خرید لیتے ہیں نا، تو کاغذات کس کے نام پر ہوں گے؟ بینک کے نام پر ہوں گے، ہے نا؟ ہاں وہ جی ہاں بالکل. تو اور جو بینک خرید لے رہا ہے باقاعدہ، پھر بینک سے آپ دھیرے دھیرے آپ اپنی رقم کو ادا کر کے پھر بینک سے چھڑا لینا ہے.
تو یہ طریقہ ہے نا. اب یہاں پر یہ بات بولی جا رہی ہے کہ ہم نے قرض لے لیا، بینک سے قرض لیا، ہوم لون، تو ڈاکیومنٹس آپ ہی کے نام پر ہیں مگر قرض لیا ہوا ہے اور وہ سود انٹرسٹ کے طور پر وہ لیتا جا رہا ہے. اگر 1 ملین کا گھر ہو، 1 ملین کا گھر ہو مگر بینک آپ سے 1.5 ملین لے رہا ہے، تو یہ کیا؟ نہیں، وہ اس طرح سے ہے جیسے میری چیز ہے تو میں نے کسی کو استعمال کے لیے دینی ہے کہ ان کے یوز میں یہ چیز آئے، تو ظاہری بات ہے اس میں مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو پھر تو وہ یہ چیز اس طرح سے آپ رینٹ کے طور پر فکس کر لیں نا، اتنا رینٹ ہے مجھے یہ رینٹ پے اس کرنا میں ہے. یہ ٹرانزیکشن رینٹ کے طور پہ ہی ہے کہ بینک جو ہے اس کے نام پہ ہوتا ہے تو ہم اس کا رینٹ پے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو رینٹ کے باقاعدہ رینٹ کے کتنی قیمت کا ہوگا؟ عام جی ہاں، وہ پرسنٹیج ہے کہ ہم اتنا لیں گے، ہم اتنا رینٹ، جب آپ ہمیں یہ پوری دے دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے نام پہ ٹرانسفر تو ہو یہ جائے. تو اس کو تو مارٹگیج کہنے کے بجائے باقاعدہ نام صاف صاف کہہ سکتے ہیں نا. یہاں پر تو معاملات صاف ہیں، صاف معاملات ہیں کہ اس نے قرض لیا، اس نے گھر خرید لیا ہے اور آپ کو رہنے کے لیے اس مدت تک دیا ہے جب تک کہ آپ اس کی رقم ادا نہیں کر دیتے، اس سے خرید نہیں لیتے. اب اس سے خریدنے تک کرایہ دے رہے ہیں تو کرائے کی شکل میں ہے. مگر ابھی دیکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعضوں کا کیا ہوتا ہے کہ مکان کرائے پر لینے کے بجائے رینٹ پر مارٹگیج پر، لیز پر لیتے ہیں. 5 لاکھ کی لیز لے لیتے ہیں اور اس کو حلال کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں 100 روپیہ یا 200 روپیہ. یہ بھی جو ہے پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ ایک طرح سے یہاں پر نقصان ہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہاں پر جو رقم مقرر کی جاتی ہے وہ منیمم سے یعنی ایک نیگلیجیبل اماؤنٹ نہیں رہنی چاہیے بلکہ ایک منیمم کاسٹ رہنی چاہیے. مطلب آپ کا یہ ہے کہ وہ قسط اتنی چھوٹی کروا لیتے ہیں. ہاں، اور تو بینک اتنی چھوٹی کیسے کرے گا؟ نہیں میں عام لوگوں کی آپس کی بات کر رہی ہوں، جو عمومی طور پر عام طور پر میں نے جو ہندوستان میں دیکھا ہے جہاں تک اس کی بات کر رہی ہوں کہ اگر 10 لاکھ کا یا 35 لاکھ کا اگر گھر لے لیا تو ہر ماہ جو ہے 100 روپیہ 200 روپیہ صرف 100-200 کرائے کے طور پر دیتے جاتے ہیں. مگر وہ کرائے کے طور پر ہو نہیں سکتا، کم سے کم اس کی کم سے کم رقم دینی پڑے گی کرائے کے طور پر اگر آپ کو دینا ہے، ورنہ بالکل لیز پر لینا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر بھی کیا ہے، نقصان ہے، ایک طرفہ نقصان ہے اور ایک طرفہ پورا فائدہ ہے. اگر انہوں نے قسط اتنی چھوٹی کروائی ہوگی تو پھر ان لوگوں نے بینک سے اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ لیا ہوگا. بینک نہیں ہے یہاں پر درمیان میں بینک کی بات نہیں ہے، آپس میں دو بندوں کی بات کر رہی ہوں میں. صحیح ہے. تو سود کے پیچھے تو بات ہی یہی ہے نا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا. ہاں، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہی نہ ہو، یہی چاہا جا رہا ہے اور یہی بولا جا رہا ہے کہ کسی کی مجبوری پر بالکل فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ایک سوال ہے. جی وعلیکم السلام. زراعت کے لیے بھی لون گورنمنٹ سے دیتے ہیں تو پھر کبھی وہ معاف بھی کر دیتے، تو یہ جائز ہے نہیں؟ وہی لون جو ہے اگر اس پر وہ انٹرسٹ لگاتے ہیں نا مہینہ جی تو اس وجہ سے وہ حرام ہے، سود لے رہے نا. تو وہ ابھی معاف کب کرتے ہیں؟ کبھی کسی کا کیا ہے؟ اگر کیے رہتے تو پتہ نہیں. گورنمنٹ سے اسکیم میں جی اب کوئی پارٹی جیت گئی تو جو بھی زراعت والے ہیں ان کا لون ہاں وہ تو معاف کر شاذ و نادر کبھی کبھار نا، مگر ان کا یہ تو نہیں ہے ایسا. ہاں وہ تو وہ مگر کہاں من دینا چاہیے کیا؟ جی وہ جو معاف کرتے وہ اپن لینا نہیں لینا گورنمنٹ سے جو معاف کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے، لے سکتے ہیں. ہاں معاف کر دیا تو کوئی بات نہیں، مگر لینا نہیں چاہیے لون. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لون لینا نہیں چاہیے، بینک سے نہیں لینا، سود کے بل بوتے پر نہیں لینا. قرض لے سکتے ہیں مگر سود کے بل بوتے پر
لون نہیں لینا ہے، قرض نہیں لینا، اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور عذاب دیکھا کہ ایک پانی کی ایک نہر ہے جس کا پانی خون کی طرح رنگین ہے، لال رنگ کا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جوں توں کر کے بڑی محنت سے جب کنارے پر آتے ہیں اس نہر سے باہر پڑنے کے لیے، تو فرشتے جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو جمائے رکھے ہوئے۔ تو جیسے ہی وہ بندے کنارے پر آتے ہیں تو یہ ان کا منہ کھولتے ہیں اور ان کے منہ میں پتھروں کو ٹھوس کر پیٹ میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں، سود دینے والے اور سود لینے والے، کہ ان کو جو ہے یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے منہ میں ان کے پیٹوں کو پتھروں سے بھرا جا رہا ہے۔ یعنی اس طریقے کے خطرناک عذابات موجود ہیں آخرت میں ان کے لیے جہنم میں۔ تو دنیا میں دیکھیں بغیر سود لیے انسان مر تو نہیں جائے گا۔ جو بھی انسان لیتا ہے اپنی ضروریات کو اپنے ہی، جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنی ہی حیثیت کے بقدر ہی پھیلانا ہے۔ اگر اونچی اڑان اڑنے جائیں گے تو پھر یہ سارے معاملات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بندہ کوشش یہ کرے کہ اپنے حدود کے اندر ہی رہتے ہوئے اللہ سے مانگتا رہے اپنے لیے وسائلوں کو، اسباب کو، اور پھر اللہ پاک برکتیں بھی دیں گے، اس کی دعائیں بھی قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں موجود ہیں۔ اللہ کے وسلم نے بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو 5 مرتبہ وضو بھی کرنا چاہیے۔ جب وضو کرتا ہے 5 دفعہ کرے یا 10 دفعہ کرے، جتنی دفعہ بھی کرے، وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کرنے کا حکم ہے۔ اب وضو میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، وہ دعائیں اس میں کیا ہے؟ رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عنایت فرما، اور وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عنایت فرما۔ تو یعنی اس دنیاوی کام ایک مانگا گیا مغفرت آخرت کے لیے، مگر 2 مانگے جا رہے ہیں، 2 دعائیں مانگی جا رہی ہیں ہمارے گھر کے لیے، ہماری روزی روٹی کے لیے۔ اور وضو کے وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے برکات دنیا نے جنہوں نے اہتمام سے پڑھا انہوں نے دیکھتے بھی ہیں کہ اس کے برکات کیا ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کرتے ہیں اور مال بھی بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ہم متوجہ ہوں گے اور اللہ کے خزانے پر نگاہ رکھیں گے، لون گن کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ اپنی پیروں کو اتنا ہی پھیلانا جتنی ہماری چادر ہے، اور اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ پاک ضرور عنایت کریں گے۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے ایک اور دعا مجھے یاد آ رہی تھی، میں شیئر کرتی ہوں، ایکسپیرینس بھی ہے میرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے، اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اتنی مجرب ہے یہ دعا، مطلب اللہ پاک ہمارے حلال سے ہمارے تمام کفایت کر دے، ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی جی۔ ایسی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حرام سے بچا اور ہمارے جی اپنے فضل سے ہماری ایسے کفایت کر دے، اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ مطلب ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہمارے شوہروں کے قدم ہی ادھر پڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اگر بیٹا بھائی جو کمائی کرتے ہیں نا، تو آٹومیٹیکلی وہ ان کے راستے ویسے ہی کھلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وقت ہمارا کافی ہو چکا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله
أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح